الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آئیے ہم اور آپ سب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا فخر موجودات پیغمبر اعظم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے بڑا پیارا شعر کسی شاعر نے کہا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت جو رحمت للعالمین ہے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تصورات کی دنیا میں آپ مکہ المکرمہ اور عرب کے اس ریگزار ماحول میں جائیں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی شاعر کہتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب سے مراد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے ورنہ انسانوں کا کیا حال تھا وہ ہم سب کتابوں میں پڑھتے ہیں ذرا بچے خاموش رہے جو لوگ ٹہل رہے ہیں بیٹھ جائیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آیا پھر انشاءاللہ تفصیلی بیان حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا واہ سبحان اللہ خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے صحابہ کرام خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے تو کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سبحان اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سبحان اللہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا حضرات
آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک پیغمبر اعظم ہی کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں نثر و نظم میں جتنی تعریف و توصیف آپ کی گئی ہے کسی اور کی نہیں ملتی، پوری انسانی تاریخ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب کے سامنے حاضر آیا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں انجمن غلامان رسول کے عہدیداران و کارکنان کو، جناب ڈاکٹر فرید صاحب، شاداب صاحب، ہلال صاحب وغیرہ، اور بھی جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے، جس طرح سے بھی وہ سب قابل صد مبارکباد ہیں۔ آپ کا یہ تاریخی قصبہ کاکوری، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا بڑا نمایاں اور ممتاز مقام ہے۔ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت نظام الدین شاہ بکھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ مرجع خلائق ہے۔ سلسلہ قلندریہ کے بھی ایک بزرگ یہاں آرام فرما ہے۔ ہم لوگ درس نظامی کی کتابوں میں علم الصغا اور تواریخ حبیب الہ جیسی عظیم کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے والے اور اس کے رائٹر و مصنف عالی جناب حضرت اللہ مفتی عنایت احمد کاکوروی آپ کی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ بے شک بے شک بہت بڑے مجاہد آزادی رہے، جزیرے انڈمان نکوبار گئے، پھر وہاں سے آزادی بھی ملی انہیں، اور ہندوستان کے مختلف شہروں اور خطوں میں انہوں نے علم دین کی شمع روشن کی، اور آخری وقت جو ان کا آیا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت ہوائی جہاز کے سفر کا انتظام نہیں تھا، پانی کے جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، سمندری سفر ہوا کرتا تھا۔ اس جہاز سے آپ بھی کشاں کشاں دیار محبوب کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں وہ جہاز طوفان سے ٹکرایا اور پورا جہاز پاش پاش ہو گیا، اور وہیں آپ جاں بحق ہو گئے۔ نعت گو شاعر عالی جناب محسن کاکوروی بھی بڑا اونچا نام اور مقام ہے محسن کاکوروی صاحب کا، وہ بھی آپ کی اسی آبادی سے تعلق رکھتے، اور آزادی ہند کی تاریخ میں تو ایک بڑا سنہرا نام کاکوری کانڈ سے مشہور ہے، جو شہید اعظم جناب اشفاق اللہ خان صاحب وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جس سرزمین علم و ادب پر آپ یہاں رہ کر کے اپنی حیات مستعار کی یہ سانسیں لے رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ کوئی کرۂ ارضی کا بے نام و نمود نہیں، بہت مشہور و معروف انتہائی مردم خیز قصبہ اور یہ خطہ آپ کا کاکوری ہے۔ جن حضرات نے بھی یہ میلاد کی محفل سجائی ہے، یقیناً وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ آئیے جو حدیث پاک پڑھی ہے میں نے اس حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں، پھر آپ کے ایمان کو جلا بخشوں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا صاف ستھرا سا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، کون؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے مال اور اولاد سے زیادہ
تمام لوگوں سے زیادہ حق تو یہ ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ مسلمانوں ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ کامل ایمان کا جو پیمانہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اکرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کے نزدیک، ہمارے اور آپ کے نزدیک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ چاہیے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ بلکہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خبردار کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض پیغامبر اور میسنجر نہ سمجھے۔ ذات محمدی کیا ہے، حقیقت محمدی کیا ہے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل و صورت میں ہمارے آپ کے درمیان بھیجا ہماری آپ کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے، مگر حقیقت محمدی کیا ہے، ذات محمدی کیا ہے، اس کا ادراک تو سوائے اللہ عز و جل کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یعرفنی غیر ربی، مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں۔ تو جب جانیں گے ہی نہیں ہم آپ تو ذرا بتاؤ ذرا اس شے کی تعریف و توصیف بھلا کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کاکوری کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آئیے میں آپ کو 1400 سال پہلے سیرت نبوی کے ان گوشوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں اور لے چلوں کہ محبت رسول کیسے ہوتی تھی اور کیا چیز ہے، صحابہ کرام نے کیسے اسے نبھایا اور کیسے اسے کر کے بتایا۔ اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کی جماعت لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں عمرے کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، آخر ہمارے اوپر ہی یہ پابندی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چلو رخت سفر باندھو، چلو مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ ادھر مکے والوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مگر ان کے جن لوگوں نے اطلاع دی تھی وہ غلط اطلاع دی تھی۔ مسلمان اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر حملہ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا طواف اور کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ بات بڑھی اور بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آئی کہ بھئی دیکھیے جنگ و جدال کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بھلائی اور صلح کی بات اسی میں ہے کہ آپس میں کیا ہے صلح کر لی جائے۔ چنانچہ آئیے دیکھیے مکہ میں سرداران قریش کے درمیان ایک بہت پڑھا لکھا انتہائی دانشور آدمی عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس ان سے بات کرو، ان کے ساتھیوں سے بات کرو کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، جھگڑے اور جنگ و جدال سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کاکوری کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلح حدیبیہ کے مقام پر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو کوئی صحابی دوڑ کر کے آپ کے لیے پانی لے آتا ہے، وضو کرتے ہیں ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ صحابی رسول آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی جب آپ کلی کرتے ہیں تو دوسرا صحابی دوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ وہ کلی کا پانی لے لیا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے چہرے انور کو دھلتے ہیں تو دوسرا بڑھتا ہے، تیسرا بڑھتا ہے اور چہرے سے مس ہو کر کے گرنے والے ایک ایک قطرے کو اپنے دامن میں سما لیتا ہے، اور آپ اپنا ہاتھ مبارک دھلتے ہیں، اپنا پیر دھلتے ہیں۔ سارے اعضاء کو دھلنے کے وقت تمام صحابہ رسول کے عشق و محبت کا عالم یہی تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب یہ منظر دیکھا، یہ ملاحظہ فرمایا، اس نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، لوٹ کر کے مکہ والوں کے پاس گیا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے گھر خاندان کے لوگوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے محلوں میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے فالوورز اور ان کے پیروکاروں کو میں نے دیکھا ہے، مگر قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور ماننے والوں کا جو حال میں نے دیکھا، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے رئیس و جاگیردار، بڑے سے بڑے بادشاہ اور کیا ہے نواب کے یہاں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جب ان کے پیغمبر اب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس وضو کے غسالے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، ان کے چہرے سے مس ہونے والے پانی کے قطرے کو اپنے دامن میں وہ سما لیتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار خبردار، محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی تو سوچنا بھی نہیں۔ جو قوم اپنے رہبر اور رہنما کے بدن سے مس ہو کر گرنے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتی ہے، وہ اپنے لیڈر اور رہنما کے خون کے قطرے کو بھلا کیسے گرنے دے گی؟ میرے دوستو اور نوجوان ساتھیوں، یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یہ تفصیل سے موجود ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت اور عشق رسول کا کیا عالم تھا کہ وہ اپنے محبوب اور پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر کس طرح سے چلتے تھے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے اسی طرح اور آپ کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے میں ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں اور آپ اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ ہجرت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ تنہائی میں کہا تھا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، ایک رات ایسی آئے گی کہ مکہ جو ہمارا اپنا وطن ہے، یہاں سے ہمیں مجبوراً اسے چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ کے لیے جانا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس رات میں تم رہو اور میں رہوں، دوسرا تیسرا اس میں کوئی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سے سنا، علماء نے لکھا، کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اس رات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سوئے ہی نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ میرا رسول جس نے مجھے ہدایت کی ہے، جس نے مجھے وصیت کی ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ مکہ کی سنسان گلیوں کو چھوڑ کر ہمیں مدینہ طیبہ کو چلنا ہوگا، رات کی تاریکی ہوگی، سناٹے کا عالم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محض اس خیال کی بنیاد پر راتوں کا آرام و حرام کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کون سی گھڑی ہو، نہ جانے کون سی شب ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور وہ دستک دیں، گنڈی بجائیں اور میں سوتا رہوں۔ میرے محبوب کی شان کے یہ خلاف ہے۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، ذرا آپ اندازہ کرو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و ایمان کا کیا معاملہ تھا۔ چنانچہ وہ رات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بلا کسی تاخیر و تأمل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں،
ہیں اور کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی ایک آواز سننے کے لیے میں ترس رہا تھا۔ جس وقت سے آپ نے بتایا تھا کہ رات کے سناٹے میں آپ کو چلنا ہوگا، اس کے بعد میں نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا یہ سفر ہجرت کا شروع ہوتا ہے۔ نکلتے ہیں رات کی تاریکی میں، بڑھتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں بیان کیا گیا کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر ہمیشہ حضور کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ احترام اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی اپنے بڑے کے برابر نہ چلے، پیچھے چلے، اور جو ہمارا مذہبی لیڈر اور پیشوا ہو ہمیں تو اس کے پیچھے بہرحال چلنا چاہیے۔ لیکن ہجرت کی اس رات میں دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر نے جب وہ سفر کیا تو حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی بائیں چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یا ابو بکر صدیق معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ایک لمبا زمانہ ہمارا تمہاری رفاقت میں گزرا ہے مگر ہمیشہ تم ہمارے پیچھے چلتے رہے ہو، کبھی تم نے ہمارے آگے چلنے کی جسارت نہیں کی ہے، آج وجہ کیا ہے؟ اللہ قربان جاؤ میرے مسلمان دوستوں بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ کہیں تیر دائنے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے داہنے آ جاتا ہوں، جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں تیر بائیں سے نہ آ جائے تو میں آپ کے بائیں طرف چلا آتا ہوں، جب میرا ذہن و دماغ یہ کہتا ہے کہ کہیں تیر آگے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں۔ ورنہ ابو قحافہ کہ اس فرزند کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے چل سکے۔ دوستو اور میرے کاکوری کے نوجوان خوشعقیدہ مسلمانوں، ذرا دیکھو کیا تھا عشق رسول کہ وہ حضرات اپنی ہر چیز کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور ان کی خوشی پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو۔ دوستو وقت کم ہے ورنہ سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے۔ بتانے کا مقصد اور کہنے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جاگ جا، تیرا جو رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرن اول میں قائم و دائم تھا، اس رشتے میں جو مضبوطی اور جو استحکام تھا اسے تو دوبارہ پھر سے واپس لیا۔ یقین جان کہ دنیا کی کوئی طاقت کیا ہے تجھے رسوا نہیں کر سکتی ہے، بلکہ عزت و کامرانی اور شادمانی صرف تیرے لیے ہی ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے۔ حضرات یہ جلسے عید میلاد النبی اپنی اپنی آئیڈیالوجی اور نظریات لوگ قائم کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی تعارض نہیں ہے، مگر میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں، بتاؤ ذرا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیج لگایا گیا، شامیانہ لگایا گیا، آپ سب کو سننے کی دعوت دی گئی، ہم لوگوں کو سنانے کی دعوت دی گئی۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا تذکرہ، نعت خوانی ہو تو، قرآن کی تلاوت ہو تو کیا ہے بھئی یہ سب؟ یہی سب تو ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں۔ ابو لہب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ابو لہب بڑا دشمن اسلام، پوری زندگی اس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں لگا رکھی، مگر تھا وہ کون؟ محمد ابن عبداللہ کا چچا تھا، ہم سب کے آقا و مولا اس کے بھتیجے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی 12ویں کا دن تھا اور اس کی ایک باندی لونڈی تھی سویبہ،
دنیا کا دستور ہے، گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی، دادا ہیں، چچا ہیں، نانا ہیں، پھوپھا ہیں۔ آج ہم آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔ عرب کے اس دستور کے مطابق ابو لہب کی باندھی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک چاند جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابھی اسلام و کفر کی کوئی بات نہیں ہے، بچپنا ہے، پیدائش کا وقت ہے۔ ابو لہب کو کیا معلوم تھا کہ کل یہ بچہ بڑا ہو کر دونوں عالم کا سردار ہوگا۔ ابو لہب اس خوشی میں اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور آزادی بھی اشارے سے کرتا ہے، 2 انگلیاں اٹھا کر کے کہتا ہے میری باندھی سویبہ، تو نے مجھے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حدیث میں آیا یہ ایک لمبے زمانے کے بعد وہ سب پوری کہانی اور پورا واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابو لہب نے کیا کچھ کیا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ عباس سے روایت ہے یہ حدیث کی، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوشش کی اور کوئی کمی باقی نہ لگا رکھی، تیرا انتقال ہو گیا، تیرا حال کیا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ میں اپنی بدعمالیوں اور ارتداد کی بنیاد پر سخت عذاب میں گرفتار ہوں، مبتلا ہوں، مگر سنو، جب دوشنبے کا دن آتا ہے، ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے میں نے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کیا تھا، ان دونوں انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، میں اسے چوستا ہوں تو میری پیاس بجھتی ہے۔ کاکوری کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ ذرا ابو لہب کون تھا؟ اسلام اور مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق تھا؟ ساری زندگی اس نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں لگا رکھی، مگر بھتیجے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں دوشنبے کے دن جو اس نے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، اللہ رب العزت اس سخت قسم کے منکر کو بھی عذاب میں کمی کر دیتا ہے، اور جن 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اس نے آزاد کیا تھا ان سے فوارے جاری کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے چوسے اور اس کی پیاس میں کمی ہو جائے۔ اب آپ بتائیے، ہم سب الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان کاکوری کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ محفل ہم نے سجائی ہے، یہ لائٹ قمقمے لگائے ہیں، سننے والوں کو دعوت دی ہے، سنانے والوں کو ہم نے بلایا ہے، ذرا بتائیے کہ اس کا ہمیں فائدہ، اس کا ثواب و اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور، یقیناً ملے گا۔ ہمارے اس سرزمین ہند پاک کے بہت بڑے عالم بلا کسی اختلاف، کسی بھی مسلک اور مذہب کا ہو، کوئی بھی آئیڈیالوجی اور نظریات رکھنے والا حامل ہو، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اے بار الہ، اے مالک و مولا، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، دیگر عبادات و اذکار بھی کرتا ہوں، مگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، مگر جب سال میں ایک بار 12ویں کی تاریخ آتی ہے، رسول اللہ کے میلاد کی محفل میں قائم کرتا ہوں، مجھے پوری امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ میرا ایسا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، رسول اللہ کے ذکر کی محفل قائم کرو، سجاؤ، اس لیے کہ آپ کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ آپ کے صدقے میں ساری کائنات بنے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا۔
ایک دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں تو اس نے اپنے محبوب کو ہمارے آپ کے درمیان بھیجا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ اسے ہلکے میں کر لیں، اپنا تعلق اپنا رشتہ اس ذات گرامی سے جتنا مضبوط مستحکم ہو سکے کر لیجیے، اس لیے کہ اسی میں کامیابی اور اسی میں کامرانی ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھ لیجئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہ کوئی وقت ہے، نہ میں اس کا متحمل ہوں، درسگاہ میں بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں۔ آپ سب سے انتہائی مخلصانہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے حال پر آپ رحم کرو۔ جن بنیادوں پر، جن اسباب و علل کی بنیاد پر اسلام عرب کے گوشے سے، عرب کے خطے سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر علاقوں اور خطوں میں پھیل گیا، آؤ انہی اوصاف اور انہی خوبیوں کے مالک بنو۔ دنیا تمہیں پکارے کہ وہ دیکھو محمد کا دیوانہ اور محمد کا غلام جا رہا ہے۔ یہ انجمن غلامان رسول ہے، نام بڑا پیارا ہے۔ اللہ اس کے کارکنان اور عہدیداران کو رسول کی غلامی، سچی غلامی عطا فرمائے۔ اگر غلامی کا پٹا گلے میں پڑ گیا تو یقین جانو کہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ دوستو رشتہ مضبوط کریے، مستحکم کریے، اللہ واسطے اپنے حال پر رحم کریے۔ بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، بھی آزادی یا اس سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ لوگ بتاتے ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ کہ لوگ مثال پیش کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے تجارت کرو، لین دین کرو، اس لیے کہ اس کے اندر بدعہدی اور خیانت نہیں ہے، معاملات اس کے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لین دین اس کا اچھا ہوتا ہے، حسن اخلاق ہے اس کے اندر۔ جب آپ ان ساری خوبیوں اور اوصاف و کمالات کے حامل ہوگے تب دنیا آپ کو آگے کرے گی اور آپ کے پیچھے چلے گی۔ آج ہمارا عجب حال ہے صاحب، معمولی سے معمولی فائدے کے لیے ہم اپنے اصول اور قاعدوں سے سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے یار یہ زندگی فانی تھوڑے دن کی بات ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کل ہمارے درمیان جو تھا وہ آج نہیں ہے۔ کبھی کسی نوجوان کو اپنے کانوں پہ لے جا کے قبرستان میں سپرد خاک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی چھوٹے بچے کو لے جا کر کے ہم دفن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جسے ہم بہت عزیز رکھتے تھے۔ آج جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹا تو گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی ہم یہاں رکھنے کو روادار نہیں ہے۔ فطرت کا اصول ہے اسے قبرستان میں لے جا کر کے سپرد خاک کر کے چلے آتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہوگا، ہم بھی تو یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں، ہم کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ انسان کیا ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور پھر ہم جو کچھ یہاں کریں گے ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے کاندھے پر فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے ہر برے اچھے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ بولو ہے نا ایسا عقیدہ ہمارا ہے؟ قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا اور ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت ہم کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف بول اٹھے گا، اللہ اسے زبان عطا کر دے گا۔ یہ ہمارے پیر اگر کسی غلط راستے پر چلے ہیں تو کل میدان محشر میں یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، زیادہ کے چکر میں آل و اولاد کو راجہ و مہاراجہ بنانے کے چکر میں مت پڑو۔ بس ہاں کوشش کرو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج بنائے۔ دنیا میں آئے ہو عزت شان شوکت کے ساتھ رہو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے آپ کو، جہاں کے بعد فنا نہیں ہے، وہاں کی آپ تیاری کریے۔
اور اس کا سب سے پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ذرا سا بیٹھ جائیے بھائی، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے تو ہمارے آپ کے قدم مسجد کی طرف اٹھ جانے چاہیے۔ اکتوبر کا آخری حصہ چل رہا ہے، نومبر کے بعد پھر دسمبر اور جنوری میں سخت سردیاں ہو جائیں گی، اٹھنے کا من نہیں کرتا، گرم رضائی اور لحاف چھوڑ کر کے آدمی بالکل اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے اذان کی آواز کا جواب دیا ہے اور آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ دعویٰ اگر اس کے رسول کا ہے، دعویٰ اگر محبت رسول کا ہے تو آؤ دسمبر اور جنوری کی سخت راتوں میں جب کوہرے کے مارے 2-4 فٹ کی دوری پر دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ، اٹھو اپنے گھر سے گرم گرم بستر اور رضائی چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی پیشانی جھکاؤ، اور ایسا صرف ہمیں کہا ہی نہیں گیا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کر کے دکھایا گیا۔ چنانچہ سورہ مزمل میں اللہ عز و جل اپنے محبوب کی کسی ادائے عبادت کو دیکھ کر کے فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے نبی رات کے کچھ حصے یا آدھے حصے سے اور کم میں ہی قیام کیا کرو۔ پتہ یہ چلا حدیث میں آتا ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے کچھ حصے یا آدھے حصے میں آپ قیام کیا کریے۔ جو نبی جس کے صدقے میں سب کچھ بنا، جس کے لیے جنت دوزخ سب کچھ بنائی گئی، جس کو اتنا اختیار پاور تھا کہ زندگی ہی میں کچھ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی، اس کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے۔ اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے وہ بس دل ہی جانتا ہے، زبان پر الفاظ نہ لائیں تو بہتر ہوگا۔ تو میرے دوستو، اور ہمارا ملک یہ ہندوستان ہزاروں سال سے لوگ یہاں ایک ساتھ رہتے چلے آئے، اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی آستھاؤں کی بنیاد پر اس کے سہارے زندگی گزارتے چلے آئے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، علامہ اقبال نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میرے دوستو، آپس میں بھائی چارے پیار محبت کا ماحول بناؤ، نفرت کرنے والے لوگوں کو سمجھاؤ، پیار سے بتاؤ۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہو سکتا، نفرت کا جواب محبت سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ کے راستے میں روزانہ کوڑا ڈال دیا کرتی تھی، روزانہ انتظار کیا کرتی تھی جب محمد نکلے گھر تو میں کوڑا ڈال لوں۔ ایک مرتبہ کوڑا نہیں پڑا تو آپ اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ وہ خاتون بیمار ہے، آپ نے کہا بڑی بھی کیا حال ہے بھائی؟ کہا آج میں بیمار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ چلیں آج تمہارا حال چال لے لے، خیریت معلوم کر لے، ذرا بتاؤ کہ جس امت کے نبی کا یہ حال ہو کہ اپنی راہ میں کوڑا ڈالنے والی عورت کی خیریت معلوم کرنے جائے، جو گالیاں سن کر بھی لوگوں کو دعائیں دے، اس نبی کے پیروکاروں اور فالوورز کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئے۔ بدلو اپنے آپ، گھبراؤ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی، وہی ناصر، وہی حامی مددگار ہے۔ ہم حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، بھائی چارے پیار محبت کو عام کریں،
نفرت کا جواب محبت سے دیں انشاءاللہ الرحمن. جیسے مکہ اور عرب کے اس وقت کے سخت دل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لا کر کے دنیا کی فانی زندگی سے تائب ہو کر کے آخرت کی ابدی زندگی کو کیا ہے اختیار کیا تھا، اگر ہم بھی وہی سب باتیں وہی معاملات اپنا لیں تو یقین جانو ہماری آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا اور نفرت کا یہ ماحول محبت سے بدلے گا. دوستو وقت ہو چکا ہے، بس میں آپ سے 2-4 باتیں آخر میں سبق کے طور پر ہی سمجھ لیجیے، حالانکہ میں سبق دینے کے لائق نہیں ہوں. کہ اللہ کے واسطے ایک بنو، نیک بنو، نمازوں کے عادی بن جاؤ، معاملات صاف ستھرے رکھو، اخلاق کے اچھے بن جاؤ، پھر کہیں سے اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی مولانا صاحب نے تقریر کیا، اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہے لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے. جس کا پیغمبر ایسا ہو تو جی خود قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے، تو پھر آپ کو کہیں اور جانے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کسی کی جے وجے ہم کیوں کریں گے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.